کیا ہوگا اگر ایک غریب لکڑہارے کو جنگل میں ایک ایسا آئینہ مل جائے جس سے اس کی پوری تقدیر بدل جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ پہاڑوں، جھونپڑیوں اور گھنے جنگلوں سے گھرا ایک گاؤں تھا جہاں زندگی سخت بھی تھی اور سیدھی سادی بھی۔ اس گاؤں کے کنارے پر ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا جہاں رحمان نام کا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا جھونپڑا پرانا تھا، دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھیں اور چھت بھی کچھ جگہوں سے ٹپکتی تھی، مگر پھر بھی رحمان کے چہرے پر ہمیشہ ایک ہلکا سا سکون رہتا۔ رحمان ہر صبح چڑیوں کے چہچہاتے ہی اٹھ جاتا، کلہاڑی کندھے پر، پرانی ٹوپی سر پر اور ایک کپڑے کا تھیلا ساتھ لے کر وہ جنگل کی طرف چلا جاتا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا یہی جنگل تھا جہاں سے وہ لکڑی کاٹ کر گزارا کرتا۔ لکڑی بیچ کر ملنے والے تھوڑے بہت پیسوں سے ہی اس کی روزی چلتی۔ کبھی کبھی تو اتنا بھی نہیں بنتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے۔ پھر بھی رحمان کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ درد سہنا سیکھ چکا تھا۔ ایک دن صبح صبح جب سورج ابھی نیا نیا پہاڑوں کے اوپر چمکنا شروع ہوا تھا، رحمان اپنی کلہاڑی لے کر جنگل میں گھس گیا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں وہ کم ہی جاتا تھا کیونکہ یہاں کے درخت پہاڑی تھے اور راستہ پہاڑوں سے بھرا تھا، مگر آج اس کا دل کہتا تھا کہ ذرا آگے تک جائیں، شاید اچھی لکڑی مل جائے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس کی نظر ایک عجیب سی چمک پر پڑی۔ زمین پر مٹی کے نیچے کچھ روشنی سی چمک رہی تھی، جیسے سورج کی کرن کسی چیز سے ٹکرا رہی ہو۔ رحمان نے حیرانی سے دیکھا، پھر جھک کر ہاتھ سے مٹی ہٹائی۔ کچھ اور مٹی ہٹانے پر ایک بالکل صاف، پرانا سا لیکن عجیب طرح سے چمکتا ہوا آئینہ نظر آیا۔ آئینہ دیکھتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہوگا؟ رحمان نے دھیرے سے بولتے ہوئے اسے اٹھانے لگا۔ جیسے ہی اس نے آئینہ ہاتھ میں لیا، ایک نرم سی روشنی آئینے کے اندر سے پھوٹی۔ آئینہ گرم نہیں تھا، پر اس میں سے ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ہلکی سی آواز سنی، رحمان، تمہاری زندگی میں بدلاؤ کا وقت آ گیا ہے۔ رحمان ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ آئینہ بات کر رہا ہے؟ اس سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پوچھا۔ آئینے کی روشنی تھوڑی اور چمکی، پھر سے آواز گونجی، میں ایک جادوئی آئینہ ہوں۔ جو لوگ سچے دل کے ہوں انہیں ان کی حقیقت کا راستہ دکھاتا ہوں۔ تمہارا دل بھی صاف ہے رحمان، اس لیے تم نے مجھے دیکھ لیا۔ رحمان گھبرا بھی گیا، مگر ایک عجیب سی امید اس کے رگوں میں دوڑ گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آئینہ مجھے کیا دکھا سکتا ہے؟ آئینہ چمکنا شروع ہوا، اندر سے دھواں اٹھنے لگا، جیسے کوئی تصویر بن رہی ہو۔ دھیرے دھیرے دھند صاف ہوتی گئی اور رحمان نے اپنا ہی چہرہ دیکھا، مگر وہ غریب لکڑہارا نہیں تھا۔ ماہر استاد، ایک کاریگر اور ایک فن ساز جو لکڑی کو شاندار طریقے سے بنا کر بیچتا تھا۔ اس کے چاروں طرف لوگ تھے۔ اس کا نام عزت سے لیا جا رہا تھا۔ اس کی محنت اور فن دیکھ کر لوگ تعریف کر رہے تھے۔ رحمان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا یہ میں ہوں یہ سب؟ کیا میں واقعی اس قابل ہوں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آئینہ پھر بولا، تم محنتی ہو، ایماندار ہو، مگر کبھی اپنے ہنر کو پہچانا نہیں۔ میں صرف راستہ دکھاتا ہوں، چلنا تمہیں خود پڑے گا۔ یہ کہتے ہی آئینہ پھر سے ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک دم سے سب روشنی غائب ہو گئی، جنگل میں خاموشی پھیل گئی۔ رحمان نے گہری سانس لی۔ اس کے اندر ایک نیا حوصلہ، ایک نئی امید پیدا ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد رحمان نے لکڑی کاٹنے کے بجائے لکڑی کو تراشنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانی سٹارٹ کی،
کھلونے، چھوٹی کرسیاں، چمچے اور چھوٹے شو پیس۔ گاؤں والے ہنسنے لگے۔ ارے رحمان، لکڑی کاٹنا چھوڑ دیا کیا؟ کیا تم سوچتے ہو کہ کلہاڑی چھوڑ کر کوئی تم ہنرمند بن جاؤ گے؟ مگر رحمان چپ رہتا، صرف مسکراتا۔ دل میں بس آئینے کی بات گونجتی رہتی۔ میں راستہ دکھاتا ہوں، چلنا تمہیں خود ہے۔ وہ روز رات تک محنت کرتا، لکڑی کو تراش تراش کر اس کے ہاتھ گھس جاتے، مگر ہر نیا نقش، ہر نئی چیز اس کے دل میں ایک چھوٹی سی خوشی پیدا کرتا۔ پہلے دن کوئی نہیں آیا، دوسرے دن بھی فرق نہیں پڑا، مگر تیسرے دن ایک ایسا وقت آیا جس نے اس کی قسمت بدل دی۔ بازار میں ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا، یہ چھوٹا سا ڈبہ کتنے کا ہے؟ رحمان نے شرماتے ہوئے بولا، بہت محنت لگی ہے، پر جو ٹھیک لگے۔ اس آدمی نے ڈبہ کھولا، اندر کا نقش دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اس میں تو فن ہے، تم نے بنایا؟ رحمان، ہاں یہ میں نے بنایا ہے۔ آدمی نے ترنت پیسے دیے اور ڈبہ لے گیا۔ اس دن رحمان نے پہلی بار محنت کی اصل قیمت محسوس کی۔ دھیرے دھیرے لوگ اس کے کام کی طرف آنے لگے۔ جو پہلے ہنس رہے تھے اب اسے بار بار کہتے، رحمان بھائی، میرے بچے کے لیے کھلونا بنا دینا، ایک کرسی تراش کے دے دو، ایک میز بنا دو۔ جنگل کا وہ درخت جسے پہلے وہ صرف لکڑی سمجھتا تھا، اس میں اب اسے روح نظر آتی۔ ہر لکڑی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ایک کلا کا پیس بن جاتا۔ ایک سال گزرا اور رحمان کا گھر اب جھونپڑا نہیں رہا تھا، ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت کارخانہ بن چکا تھا۔ اس کا نام آس پاس کے گاؤں تک مشہور ہو گیا۔ ایک رات جب وہ اپنی دکان بند کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آئینہ جس کا وہ کبھی ذکر تک نہیں کرتا تھا، اسے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی۔ وہ حیران ہوا، اس نے آئینہ اٹھایا اور جیسے ہی اس کا ہاتھ اس پر پڑا اور آئینہ چمک اٹھا۔ پھر آواز آئی، رحمان، تم نے اپنا ہنر پہچان لیا، تم نے محنت سے اپنی زندگی بدل لی، اب وقت آ گیا ہے کہ میں کسی اور کو راستہ دکھاؤں۔ رحمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئینہ، اگر تم نہ ملتے تو شاید میں کبھی اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پاتا۔ آئینے نے نرم سی روشنی کے ساتھ جواب دیا، راستہ تمہارے اندر تھا رحمان، میں صرف ایک حوالہ تھا، محنت کا، امید کا اور سچائی کا۔ پھر دھیرے دھیرے آئینے کی روشنی کم ہوتی گئی اور وہ بالکل ایک عام آئینہ بن کر رہ گیا۔ رحمان سمجھ گیا کہ اب آئینہ کسی اور کی زندگی روشن کرے گا۔ اگلی صبح وہ اس آئینے کو لے کر اسی پہاڑ پر گیا جہاں سے اسے وہ آئینہ ملا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، سورج نیا نیا نکلا تھا۔ رحمان نے آئینے کو زمین پر رکھا اور کہا، تم نے مجھے میرا اصلی چہرہ دکھایا، اب کسی اور کو اس کا ہنر دکھانا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، آئینہ ہلکی سی روشنی میں جگمگا اٹھا اور مٹی میں دھیرے دھیرے اتر گیا، جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ رحمان نے مسکراتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، اب وہ غریب لکڑہارا نہیں تھا، وہ ایک فن ساز، ایک کاریگر اور ایک ہنرمند تھا۔ اور سب سے بڑی بات، وہ خود پر یقین رکھنے والا آدمی بن چکا تھا۔ زندگی بدلنے کے لیے کسی جادوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، جادوئی چیز بس ایک ہی ہوتی ہے، انسان کا اپنے آپ پر یقین اور اس کی محنت۔ آئینہ صرف ہمیں وہ دکھاتا ہے جو ہم بن سکتے ہیں۔